اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے مجھ سے یہ دریافت کیا ہے مرزا سلطان احمد صاحب کے بارے میں، جو کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے تھے۔ میں نے جب ان کا ذکر کیا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اس وقت بیعت کی تھی جب وہ بستر مرگ پر تھے اور وہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے، یعنی اندھے ہو چکے تھے، اور اسی حالت میں ان سے وہ بیعت فارم پر کوئی دستخط کروائے تھے۔ میں نے ان کے اندھا ہونے کی سبب ان کی کثرت شراب نوشی بتایا تھا کہ شاید وہ شراب کا بہت استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے اس وجہ سے اندھے ہو گئے۔ میرے اس بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں اس کا ثبوت پیش کروں۔ اب ان کے جو اطراف میں لوگ تھے وہ تو آج فوت ہو چکے ہیں۔ یہ خاندان ہی جانتا ہے، مرزا مسرور صاحب، کہ وہ ستیلے نانا تھے۔ مرزا مسرور صاحب ان کی آخری حالت بہتر جانتے ہوں گے، میں تو ایک گیس ہی کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ ڈائبٹیز، جسے شوگر کہتے ہیں یا ذیابیطس کہتے ہیں، اس کی مرض تھی، وہ بیماری تھی جو کہ انہوں نے اپنے والد سے شاید ورثے میں لی ہو، کیونکہ یہ بیماری ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں کہ اکثر وراثت میں چلتی ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بیماری تھی، ڈائبٹیز۔ وہ ساری عمر ڈائبٹیز کا شکار رہے۔ ان کی ڈائبٹیز شاید شراب نوشی کی وجہ سے زیادہ خراب ہو گئی ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز کا زیادہ اثر یا آنکھوں پر ہوتا ہے یا گردوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آنکھیں اثر انداز ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ اندھا پن ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو اور شراب نوشی نے اس کو خراب کر دیا ہو۔ امید ہے میرے اس بھائی کو یہ جواب آ گیا ہوگا۔ میں کوئی میڈیکل پروفیشنل نہیں ہوں، میڈیکل پروفیشنل یا ان کے خاندان کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہی جواب دے سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں مسیح موعود علیہ السلام کی باقی اولاد کے متعلق۔ مرزا محمود جو کہ خلیفہ ثانی بنے، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ مرزا محمود پر جو پہلا الزام جنسی بے اعتدالی کا لگا تھا وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی لگا تھا۔ یہ الزام 1905 میں لگا تھا، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ان کے والد تھے، انہوں نے اس کی تحقیقات کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی مقرر کر دی تھی، جس نے الزام ثابت ہونے کے باوجود شرعی 4 گواہوں کا سہارا لے کر شبہ کا فائدہ دے کر محمود کو بچایا۔ مولانا محمد علی اس کمیٹی میں تھے۔ ان کا ایک بیان، مولانا محمد علی جو کہ بعد میں لاہور جماعت کے امیر ہوئے، ان کا ایک بیان کہ الزام تو ثابت ہو چکا تھا مگر ہم نے ملزم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ 4 رکنی کمیٹی تھی جنہوں نے اس برائی کا بیج ڈالا تھا۔ اگر ان پر الزام ثابت ہو چکا تھا تو چاہیے تھا کہ مرزا محمود کو سزا دی جاتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصحاب احمد
جن میں مولانا محمد علی، محمد آحسن امروہی اور دو دوسرے صاحب، یہ اس غلطی کے مرتکب ہو چکے تھے. ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر بری کر دیا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا قدم نہایت غلط تھا، کیونکہ اس کے بعد مرزا محمود میں اور بہت سی برائیوں نے جنم لیا جب وہ ایک مطلق العنان خلیفہ بن بیٹھا تھا. 1914 میں خلافت سنبھال لی تھی، جیسے بھی سنبھالی، جیسے بھی منتخب ہوا، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. میاں منان عمر صاحب جو کہ حکیم نور الدین خلیفۃ المسیح اول کے بیٹے تھے اور مرزا محمود احمد کے برادر نسبتی تھے، یعنی ان کی بہن امت الحی صاحبہ مرزا محمود احمد سے بیاہی ہوئی تھی. ان کا بیان ہے، یہ اکثر سنایا کرتے تھے اس دورہ یورپ کے بارے میں جو کہ 1924 میں مرزا محمود احمد اور ان کے دوسرے ڈیلیگیٹ، انہوں نے ایک ڈیلیگیٹ تیار کیا تھا. میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں. یہ دورہ یورپ 1924 میں کیا گیا. اس ڈیلیگیٹ میں چودھری علی محمد گوکھوال ایک گاؤں ہے لائل پور جو کہ موجودہ فیصل آباد، یہ وہاں سے تھے. یہ مرزا محمود احمد کے باڈی گارڈ تھے اس وقت. عبد الرحمان مصری صاحب، یہ پہلے ہندو تھے اور ہندو سے یہ آریہ مذہب سے یہ مسلمان اور احمدی ہوئے تھے. مرزا شریف احمد صاحب جو کہ ان کے بھائی تھے. چودھری شریف احمد صاحب یہ غالباً کلیکٹر تھے. خان صاحب ذوالفقار علی خان صاحب یہ مولانا محمد علی جوہر صاحب کے بھائی تھے. بھائی عبد الرحمان قادیانی یہ سکھ مذہب سے احمدیت میں داخل ہوئے تھے. عبد الرحیم نیر صاحب، یعقوب علی تراب صاحب یہ الحکم کے ایڈیٹر تھے. ان کے ذمہ اس دورہ کی رپورٹ لکھنا تھی. حافظ روشن علی صاحب، عبد الرحیم درد صاحب، چودھری محمد شریف صاحب یہ وکیل غالباً منٹگمری والے تھے شاید. خلیفہ تقی الدین صاحب، ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب، چودھری فتح محمد سیال صاحب، چودھری ظفر اللہ خان صاحب، ملک غلام فرید صاحب یہ انگلش کے ٹرانسلیٹر ہیں. قرآن پاک کی انگلش کی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے. اور مولوی محمد دین صاحب. اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو میرے دوست وہ مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں، میں انشاءاللہ وہ نام بھی ایڈ کر دوں گا. یہ لندن گئے